السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی جانب۔ ایک لڑکی جو اسٹوڈنٹ تھی، اس کی ماں کی ہم بستری کی، جس کو اس کے ٹیچر نے ہم بستری کیا تھا، اس دن شاگرد گھر پر نہیں تھی اور پاپی استاد گھر جا کے اس کی اکیلی ماں کی شرمگاہ مارتا ہے۔ اس کی ماں بھی پہلے ہی شرمگاہ تیار کر کے بیٹھی تھی کیونکہ اس کی ماں نے بھی ہم بستری کروانا تھی۔ دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی تھی۔ سواس کرتے ہیں یہ کہانی سر یعنی ٹیچر اور ان کی اسٹوڈنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ شاگردہ تو بچ گئی، ہم بستری تو اس کی ہونی تھی، لیکن بیچ میں اس کی ماں آ گئی، تب ٹیچر نے اس کی شرم لی۔ کہانی ان تین کرداروں کے اوپر ہے، لیکن بعد میں صرف ماں کے اوپر رہ گئی کیونکہ اب لڑکی کو وہ نہیں ہم بستری کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی گرم کہانی اگلی بار اس کا ذکر کروں گا۔ اور جب وہ پہلی بار انگلی سے ہم بستری اور فارغ ہوئی، ایک لڑکی جو کہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کے گھر ایک لڑکا جو اس کے سر تھے، وہ روز اس کو پڑھانے آتے تھے۔ وہ تو شروع دن سے ہی ماں بیٹے کی شرمگاہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اب اس کی ماں ہم بستری کے لیے تیار تھی۔ اگلی بار اس نے لڑکی کی شرمگاہ بھی لینے کا پروگرام بنایا۔ اس لڑکی کے بڑے بڑے پستان تھے، یہ رکھتی تھی، بہانے سے آتی تھی، جو کہ سر کو جوس یا کولڈ ڈرنک دینے آتی تھی اور سر ان کو پسند کرتے تھے۔ ان کے ابو باہر ساؤتھ میں ہوتے تھے، اس لیے لڑکی کے سر ان کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے۔ اور ایک دن اس کی بیٹی اپنی دوست کے گھر پارٹی میں گئی اور وہ آج اپنی ہی دوست کے گھر رکے گی کیونکہ اس لڑکی کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ شاید پارٹی 6 کی تھی اور وہاں اس لڑکی نے شرمگاہ دینی تھی۔ ادھر اس کی ماں نے ہم بستری لگوانی تھی۔ کیا دلچسپ اتفاق تھا، دونوں کی ایک ہی رات ہم بستری لگی۔ اس رات اس کی امی اپنے گھر میں اکیلی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی بے قرار شرمگاہ کو سکون دے، اور اب اس ٹیچر سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ اس کے سر روز کی طرح اس کو پڑھانے گھر گئے، لیکن وہ لڑکی گھر پر نہ تھی۔ سر حیران تو ہوئے، لیکن ابھی اس کی قسمت کھلنے والی تھی، تو ان کی امی نے ان کو اندر بلا کر چائے پلائی اور بہانے کرنے لگی۔ سر سمجھ گیا تھا وہ نفس مانگ رہی ہیں۔ اس بات نے سر کو اور اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب اس نے سیدھا ہم بستری کرنا تھی۔ بنا جھجک سر گھر جانے لگے۔ وہ اوپر سے جانے کی بات کر رہے تھے، اسی دوران لائٹ چلی گئی۔ سر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اسے لڑکی کی امی لائٹ لینے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو اس کے ہاتھ میں لائٹ تھی۔ اور یہ کیا؟ سر ان کے روم میں تھے، بے نفس اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی ان کی طرف بڑھی اور ان کا نفس اور اپنے کپڑے اتار کر اپنے بیڈ پر رکھ دیے بنی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کے نفس اور بے قرار ہو گیا۔ ٹیچر کا نفس بے قابو ہو گیا۔ اس نے مزید آگے بڑھ کے شرمگاہ مارنے کا پکا کام شروع کرنے کا سوچا۔ پھر انہوں نے ان کے پستان کیے، اپنی انگلی اس کے پیچھے کی سائڈ پہ پھرونا شروع کر دی، اپنا نفس اس کی گود میں ڈال دیا، زور زور سے جمپ لگانا شروع کیے اور وہ پیچھے کرتی رہیں، پھر اپنا نفس لیا۔ جب ان کا چیخنا ختم ہوا تو وہ وہاں سے چلے گئے اور روز کی طرح پھر سے اس لڑکی کو پڑھانے آنے لگے۔ جب موقع ملتا تو ان کے ساتھ خوب مزے، کیونکہ اس لڑکی کی امی بہت سمارٹ تھیں اور سر کی ہمیشہ ان پر نظر رکھتی تھی اور روز کوئی نہ کوئی موقع بن ہی جاتا تھا۔ لڑکی بھی شاید جان گئی تھی، جو موقع دے دیتی تھی، کیونکہ کسی بھی عمر کے لیے ہے، بس یہ اپنی اپنی صحت کی بات ہوتی ہے۔ سر اور اس لڑکی کی امی کو خوب کھاتے پیتے تھے، دونوں کے نفس اور شرمگاہ کے شوقین تھے۔ یاد کرتے ہیں پھر اس لڑکی کا دل ٹیچر کو شرمگاہ دینے کو کرتا تھا، اکثر ہم بستری لگانے کا بھی سوچنے لگی۔ اب اس کا دل ہم بستری کو کر رہا تھا۔ اس نے ٹیچر کے ساتھ ہم بستری کا پلان بنایا۔ پھر جب وہ گھر آئے تو ان کے نفس کو چھیڑنے لگی۔ اب وہاں سے دیکھ کر حیران تھے اور پھر انہوں نے اس کی جوانی کو اپنی باہوں میں دبا کر اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی شاگردہ کی قمیص کو اوپر کیا اور اس کے پستانوں کو دباتے ہوئے اس کی جوانی کی نرم مستی لینے لگے۔ وہ مست خوار ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس کی شلوار کے اندر ہاتھ ڈالا اور شرمگاہ کو انگلیوں سے اندر باہر کرنے لگے۔ شاگردہ جوان لڑکی کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے نفس کو گرپ کر کے زور زور سے تیز تیز رگڑنے اور مسلنے کے ساتھ ساتھ اس کو باہر نکال کر دیکھا تو وہ بہت پیارا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، چلو میں تم کو ہم بستری کر کے فارغ کرتا ہوں۔ وہ ہاتھوں اور انگلیوں سے اندر باہر کرنے لگے۔ کوئی 10 منٹ تک زبردست مزہ دیتے رہے اور شاگرد والی لڑکی ہونٹوں کا رس اپنا پلاتی رہی۔ اس کو بہت مزہ مل رہا تھا، وہ مست تھی اور وہ اس کی جوانی کو زبردست انگلی سے اندر باہر کر رہے تھے، اس کی نگاہ کو کھو رہے تھے۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد اس کنواری لڑکی کا پہلا پانی نکلا اور وہ ان کی، اس کے بعد وہ اسے پھاڑنے آئے تھے اور اس کی جوانی سے کھیلنا بیٹی ایک دوسرے کی رازدار بن چکی تھی۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو میری اسٹوری؟
لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔